ایک دن میں اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں کے لیے بازار میں کچھ کپڑے وغیرہ دیکھ رہا تھا، لیکن کہیں بھی پسند نہیں آ رہے تھے، اور اگر کہیں پسند آتے تو قیمت ہوش اڑا دیتی۔ اسی پریشانی میں سوچتا سوچتا میں ایک دکان پر پہنچا۔ دکاندار نے نہ جانے کیسے مجھے دیکھتے ہی بھانپ لیا۔ شاید میرے چہرے سے صاف صاف جھلک رہا تھا کہ میں کم قیمت کے کپڑے ڈھونڈتا ڈھونڈتا بہت زیادہ تھک چکا ہوں، اور بس یہ میری آخری دکان ہے۔ دکاندار نے بچوں کے کپڑے میرے سامنے رکھے اور کہا کہ پسند کر لو، قیمت بعد میں بتاؤں گا۔ اتنے میں چائے والا آیا تو اس دکاندار نے میرے لیے چائے بھی منگوائی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ صحیح سیانہ کاروباری ہے، خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا۔ اتنے میں دکاندار نے پوچھا کہ کون کون سے سوٹ پسند ہیں۔ میں نے صاف صاف لفظوں سے کام لیتے ہوئے کہا کہ پسند تو سارے آئے ہیں، مگر میری حیثیت بس اتنی سی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ان سب سوٹوں کو میں اگر آپ کو آپ کے حساب سے دوں تو پھر بھی مجھے اتنا منافع ہے، اس لیے اگر کہو تو پیک کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے اور کیا چاہیے، باقی دکاندار مجھ سے اس کے ڈبل مانگ رہے تھے اور آپ اس قیمت پر راضی ہیں، بھلا اتنے کم دام کے سوٹ کون چھوڑے گا، کر دیجئے پیک۔ چائے بھی آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے دکاندار سے پوچھا لیکن کیا اس طرح سے کاروبار کرنے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا یہ ایک کہانی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے پاس وقت ہی وقت ہے، لیکن آپ کے پاس گراہک آتے رہیں گے تو مشکل ہوگا۔ کہنے لگا وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، باقی لڑکے سنبھال لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی ضرور سننا چاہوں گا۔ کچھ دیر وہ ایسے خاموش رہا جیسے گزرے کل کو کھوج رہا ہو اور بات شروع کرنے کے لیے کہانی کا سرا نہ مل رہا ہو، یا جیسے شبدوں کو ایک جگہ اکٹھا کر رہا ہو۔ خیر کچھ پل ٹھہرنے کے بعد بولا میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، ماں باپ نے بڑی مشکل سے مجھے پڑھایا لکھایا۔ بی اے کرنے کے بعد نوکری پانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کی، جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کسی نے ماں باپ کو مشورہ دیا کہ بیٹے کی شادی کر دیں، بیٹے کی قسمت کھل جائے گی۔ میری شادی قریب ہی کی ایک بہت ہی خوبصورت اور نیک لڑکی سے ہو گئی۔ شادی کے بعد بیوی نے کاروبار کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی تک نہیں، جو کچھ تھا وہ شادی کے سامان اور کھانے پر خرچ ہو گیا۔ بیوی نے کہا کہ ضروری تو نہیں کہ کاروبار لاکھوں کروڑوں سے ہی شروع کیا جائے، آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی تو شروع کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ چھوٹے کاروبار کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ رقم کی ضرورت ہوتی ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ اوپر سے بابا نے شادی کا حکم جاری کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں بے روزگار ہوں۔ نئی نویلی دلہن نے مایوس، نا امید اور غصہ ہونے کی بجائے نرم لہجے میں کہا کہ اگر غلط نہ سمجھیں تو میرے پاس سلامی کے جو چند ہزار روپیے جمع ہوئے ہیں اسی سے کاروبار شروع کر سکتے ہو۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن کاروبار اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ دور شہر دلی میں کروں گا۔ بیوی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس طرح شادی کے کچھ دنوں بعد ہی میں دلی چلا آیا اور کاروبار کے متعلق جانکاری اکٹھی کرنے کے لیے کبھی چھولے والے کے پاس تو کبھی فروٹ یا سبزی والے کے پاس، کبھی پھول بیچنے والے کے پاس تو کبھی کھلونے بیچنے والے کے پاس جاتا، لیکن ہر جگہ سے صرف یہی جواب ملتا کہ اس کاروبار میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ اس گہما گہمی میں جو چند ہزار روپے تھے وہ بھی خرچ ہو گئے، یہاں تک کہ صرف 1000 روپے ہی رہ گئے تھے۔ سوچا کہ کاروبار تو کر نہیں سکا، کیوں نہ واپس چلا جاؤں۔ حساب لگایا کہ اگر 1000 میں سے کرائے کے پیسے نکال لوں تو ایک سوٹ بیوی کے لیے بطور تحفہ خرید سکتا ہوں۔ پھر الگ الگ دکانوں میں گھومتا رہا، مگر ہر سوٹ مہنگا تھا۔ آخرکار اس دکان میں آ گیا جس میں ابھی آپ بیٹھے ہو۔ یہاں عورتوں اور بچوں کے سوٹ ملتے تھے۔ میں سب کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا، مگر میری پسند میری حیثیت کے مطابق ایک بھی سوٹ نہیں تھا۔ اتنے میں دکان کے مالک نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے ساتھ کیا، بس فرق یہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے پریشانی کا سبب بھی پوچھ لیا تھا۔ میں نے ساری رام کہانی ان کو سنا دی۔ ان کو سب حاجی صاحب کہتے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا
کہ ابھی آپ کے پاس 1000 روپے ہیں؟ جی، میں نے جواب دیا۔ حاجی صاحب نے ایک لڑکے کو آواز لگائی کہ فلاں فلاں بچوں کے 3 سوٹ اتار کر لے آؤ۔ لڑکا جب تک سوٹ سے لے کر آتا، حاجی صاحب نے ایک رسی اور چند کیلے ہتھوڑے کے ساتھ ایک دراج سے نکالی اور کہا، میرے پیچھے آؤ۔ میں کسی روبوٹ کی طرح ان کے پیچھے چل پڑا۔ دکان کیونکہ کارنر پر تھی، حاجی صاحب نکلتے ہی دائیں طرف مڑے اور دکان کی دیوار پر کیل ٹھوکنے لگے۔ دونوں کیلوں کو کچھ فاصلے پر ٹھوک کر رسی کے دونوں سروں کو دونوں کیلوں سے باندھا اور پھر بچوں کے سوٹ دکان سے لے کر اس رسی پر ٹانگ دیے اور کہا کہ یہ تینوں سوٹ 80 روپے کے ہیں۔ اب آپ کتنے منافع کے ساتھ بیچتے ہیں یہ آپ کی مرضی پر نربھر کرتا ہے، اور جب یہ تینوں بک جائیں تو منافع کی رقم ملا کر سوٹ میں بڑھوتری کرتے جائیں۔ باقی آپ کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام میرے دکان کے لڑکوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کی فکر نہیں کریں، بس نیک نیت اور اوپر والے پر یقین کے ساتھ کام شروع کریں اور مجھے میرے روپیے دے دیں۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب واپس دکان میں چلے گئے اور میں ہکا بکا اپنے اسٹول کے پاس کھڑا ہو گیا۔ خدا خدا کر کے ایک گراہک آیا اور تھوڑا سا بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد اسی طرح کچھ دیر میں اچھے خاصے منافع کے ساتھ تینوں سوٹس بیچ کر حاجی صاحب کے پاس گیا اور منافع ملا کر اور سوٹس خرید لیے۔ کچھ مہینے بعد وہ دیوار بچوں کے سوٹ سے بھری ہوئی تھی اور میرا اچھا خاصا کام چل پڑا تھا۔ 2 سال بعد میرے پاس ایک کام کرنے والا لڑکا بھی تھا۔ اب میں دکان لینے کے بارے میں سوچنے لگا۔ حاجی صاحب سے مشورہ کیا تو کہنے لگے کہ کل بات کریں گے اس بارے میں۔ اگلے دن حاجی صاحب نے مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میرے دونوں بیٹے دبئی میں سیٹل ہیں۔ اب وہ زور دے رہے ہیں کہ میں بھی ان کے پاس آ جاؤں، لیکن میں کاروبار کو ایسے کیسے چھوڑتا؟ جب آپ نے کل دکان لینے کی بات کی تو مجھے لگا کہ مجھے بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اس لیے آپ کو کل پر ٹال کر بچوں سے مشورہ کیا۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ میں دکان بیچ کر ان کے پاس آ جاؤں۔ اب میری خواہش ہے کہ یہ دکان آپ لے لیں۔ میں نے کہا، میرے پاس اتنی ساری رقم نہیں ہے، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حاجی صاحب نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ دکان کی کسی سے بھی قیمت لگوا سکتے ہیں، اس کے بعد جس قیمت پر من ٹھکے گا وہ طے کر لیں گے، پھر جتنا آپ نقد دے سکیں گے وہ دے دینا، باقی ہر مہینے یا سال میں جو آپ کو صحیح لگے میرے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہنا۔ لیکن ہاں، یہ سارا کام گواہوں کے سامنے اور اسٹامپ پیپر پر ہوگا۔ مجھے ان کی باتیں ٹھیک لگی اور وہ دکان ان سے خرید لی۔ لیڈیز کے سارے سوٹ بیچ کر صرف بچوں کے گارمنٹس رکھ لیے، اور آج میں اوپر والے کے فضل و کرم اور حاجی صاحب کی مدد سے اس دکان کا مالک ہوں۔ قرضہ بھی واپس کر چکا ہوں، گھر بھی یہاں ہی لے لیا ہے، سب گھر والے میرے ساتھ ہے۔ حاجی صاحب بھی کبھی کبھار آتے ہیں، وہ بھی اب میرے گھر کا ہی حصہ ہے۔ اس لیے جب آپ کے چہرے پر اداسی چڑھی ہوئی دیکھی تو مجھے میرا گزرا کل یاد آ گیا، اور آپ کو آپ کی پسند کے سوٹ آپ ہی کی طے قیمت پر دے دیے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دکان سے نکلتے ہوئے اوپر والے پر اور اس کے چلائے گئے اس دنیا کے نظام پر یقین اور بھی پکا ہو گیا۔ اس لیے بے روزگار نوجوانوں کو میرا مشورہ ہے، عزت سے جو کام ملے کر لیں، وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے، معمولی کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کیوں دوستو، کیا کہنا ہے آپ کا اس کہانی کے بارے میں؟ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔